جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پیارے بچوں، تحریک پاکستان اور اس کے قیام میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم مختصر بحث کریں گے وہ ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، سیشن آف اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز ٹو پاکستان۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ الحاق کا مطلب ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ شامل ہو جانا۔ چونکہ علاقوں کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر الحاق کا معنی ہے کہ وہ علاقے جو کہ اگست 1947 کے بعد ابھی نیم خود مختار تھے، نہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل تھے اور نہ ہندوستان کے ساتھ شامل تھے، تو گویا ان علاقوں کو 1948 میں کس طرح پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ شامل کیا گیا، وہ علاقے کون سے تھے، ان کا حکمران کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہاں پر اکثریت کس کی تھی، اور ان علاقوں کو کیسے کسی کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا یا ہندوستان کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی۔ خود مختاری کا معنی کہ وہ مکمل طور پر خود مختار تھے اور کسی ملک یعنی پاکستان یا ہندوستان کے زیر اثر نہیں تھے آئے، حاکمیت میں نہیں تھے آئے۔ 3 جون 1947 کے منصوبہ کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر بھارت یا پاکستان کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ یہ بات سادہ اور پانی کی طرح صاف ہے کہ وہ علاقے جن کے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب مسلمان قوم کے قریب ہے، ان علاقوں کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے گا، اور وہ علاقے جو کہ مذہب، جغرافیائی حالات اور آبادی کے پیش نظر ہندوازم کے زیادہ تر قریب ہیں یا ہندو مت ہیں، ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا۔ جی اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چند ریاستیں درج ذیل ہیں اور ان کی تفصیل۔ جی نمبر 1، ریاست جموں کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے براعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ریاست تقریباً پاکستان اور ہندوستان کے وسط میں ہے، مرکز میں، اور برصغیر کے بھی درمیان میں اس کا قیام ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ جی اس لائن کو میں دہراتا ہوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کا قیام ہوا تو ریاستوں کے جو حکمران تھے ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنی رعایا، اپنے عوام کی منشا کے مطابق پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں شمولیت اختیار کر لیں، بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو بھارت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مگر یہ بات صرف تحریری طور پر درست تھی، حقیقت میں ایسا نہ ہوا۔ بیشتر ایسے علاقے ہیں، ایسی ریاستیں ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے،
مگر ناانصافی اور چالاکی کا سہارا لیتے ہوئے ان ریاستوں کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور ہندو فوجوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کا ہندو حکمران راجہ ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت سے کر دیا گیا۔ مسئلہ کشمیر اب تک زیر بحث ہے اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کشمیر میں 90 سے 95% لوگ مسلمان ہیں، تو حق تو یہ تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، مگر اپنی گزشتہ بات کو میں دہراتا ہوں کہ ناانصافی اور چالاکی کا سہارا لیتے ہوئے ہندو حکمران راجہ ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیر پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کشمیر دو ہیں، ایک آزاد جموں کشمیر اور ایک مقبوضہ کشمیر۔ تو مجاہدین نے جب ہندو فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور جو حصہ آزاد ہو سکا وہ پاکستان میں شامل ہوا، اس کو آزاد جموں کشمیر کا نام دے دیا گیا، اور وہ حصہ جو کہ بھارت نے اپنے قبضے میں لے لیا اس کو مقبوضہ کشمیر کا نام دے دیا گیا۔ اور بہت بڑا المیہ ہے کہ اب تک یہ مقبوضہ کشمیر ہی ہے۔ بھارت اس مسئلہ کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کیا کہ کشمیر کا فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے جس کے حل کے بغیر خطے کا امن و ترقی خطرے میں ہے، جو کہ درست ہے۔ اگرچہ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کرنے کی دعوت دی، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ بھارت نے اپنا زہر ہر جگہ اگلا اور ہر معاملے اور ہر حد بندی میں زیادتی اور ناانصافی کا سہارا لے کر پاکستان کو ہر طرح سے مات دینے کی کوشش کی۔ بہرحال پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، یعنی کہ ایٹم پاکستان کے پاس بھی ہے، جو کہ چاغی بلوچستان کے مقام پر 28 مئی 1998 میں دھماکے کیے گئے ڈاکٹر عبدالقدیر کی موجودگی میں۔ تو یہ دھماکے کامیاب 6 دھماکے کیے گئے تھے بچوں، یہ کامیاب ہوئے تھے، تو پاکستان بھی ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ اگر اس مسئلہ پر ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی، یعنی مسئلہ کشمیر پر، چونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، ہندوستان بھی ایٹمی طاقت ہے، تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی، ایٹمی جنگ کی صورت اختیار ہوگی یا ہو سکتی ہے، تو اس کا اثر پوری دنیا پہ جائے گا، جو کہ سراسر ایک تباہی کا دہانہ ہے۔ جی
دوسری ریاست ہے ریاست حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ چونکہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی تو یہ علاقہ زیادہ مواقع تھے کہ یہ علاقہ ہندوستان یعنی بھارت میں شامل ہو جائے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا۔ یاد رکھیے گا، رقبہ کلومیٹر نہیں تھا، مربع میل تھا۔ نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو نہ پاکستان میں شامل کروں نہ ہندوستان میں، اس کو میں خود چلاؤں۔ لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو جی بیٹا، یہ تھا آپ کا آج کا موضوع۔ ریاست جموں کشمیر کے متعلق وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ ریاست حیدرآباد دکن، چونکہ یہ ہندو اکثریت کا علاقہ تھا تو اس کو ہندوستان میں ہی شامل کر لیا گیا۔ تو اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، تاریخ یاد کیجیے گا، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ آپ کی خیر فرمائے، گھر میں رہیے، احتیاط کیجیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، نماز کی پابندی کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔